اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ویلکم ٹو ڈاکٹر ٹی وی انٹرنیشنل، آپ کا اپنا ہوسٹ، آپ کا اپنا دوست غوث جٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، آج ایک بار پھر ہم موجود ملک پاکستان کے مایہ ناز طبیب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ انٹرنیشنل شہرت رکھنے والے حکیم محمد اکبر علی خان صاحب، جو آپ کے سامنے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ منہ کے چھالے کیوں بنتے ہیں، منہ میں چھالے جو بنتے ہیں یہ کیوں بنتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج حکیم محمد اکبر علی خان صاحب سے کہ منہ کے چھالوں کے متعلق بتائیں جی۔ منہ کے چھالے جو منہ کے اندر بنتے ہیں یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کے علاج کے بارے میں کائنڈلی تھوڑا سا ہمارے دوستوں کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین۔ ناظرین اکرام، منہ کے چھالے اندرونی اور بیرونی دو وجہ سے بنتے ہیں۔ زیادہ تر اندرونی وجہ معدے کی تیزابیت۔ معدے کی تیزابیت بڑھانے کے بہت سے عوامل ہیں، پانی کی کمی یا گرم مسالے والی چیزیں زیادہ کھانا، چکنائی والی چیزیں زیادہ کھانا، انڈا، گوشت، پراٹھا، تلی چیزیں، ان چیزوں سے معدے کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں منہ میں چھالے بنتے ہیں۔ نہ صرف منہ میں چھالے بنتے ہیں بلکہ اور کئی قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے منہ کے چھالوں کی۔ بعض اوقات مسوڑے خراب ہونے سے بھی منہ کے چھالے بنتے ہیں، بعض اوقات دانتوں کی انفیکشن سے منہ کے چھالے بن جاتے ہیں، بعض اوقات ذہنی ٹینشن سے یا کسی وجہ سے جب ہم کوئی چیز چبا رہے ہوتے ہیں تو گال کا کوئی حصہ دانتوں کے نیچے آ جاتا ہے، وہاں ہلکی سی انفیکشن ہو جاتی ہے، اس انفیکشن سے بھی منہ کے چھالے بن جاتے ہیں۔ بہرحال منہ کے چھالوں کی وجوہات کوئی سی بھی ہوں، اندرونی یا بیرونی، اس کے علاج دو طرح سے ہم نے کرنے ہیں۔ ایک تو معدے کا علاج جو کہ مستقل بنیادوں پر ہو تاکہ بار بار منہ کے چھالے نہ بنیں۔ دوسرا وقتی طور پر، کیونکہ منہ کے چھالے انتہائی دردناک تکلیف ہے۔ جب منہ میں چھالے بن جاتے ہیں تو برش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مسواک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا چبانا، حتیٰ کہ معمولی سی مرچ بھی برداشت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات چینی والی یعنی میٹھی چیزیں بھی چبھتی ہیں، درد تکلیف پیدا کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہلکے گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالیں۔ اس کی مقدار کا تعین آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 2 کلو پانی، چائے والی چمچ کا چوتھا حصہ نمک، اس کو مطلب ایک اپنے کپ گرم پانی کرنا ہے تو آپ سمجھے کہ ایک چٹکی سے بھی کم گرم پانی میں نمک ملا کر اس سے کلیاں کریں۔ منہ میں جب چھالے بنتے ہیں تو ایک طرح سی سوزش بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ زخم ہی ہیں، اور جیسا کہ زخم میں درد ہوتا ہے، ہلکی سی سوزش ہوتی ہے، انفیکشن ہوتی ہے، یہ سارا کچھ منہ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہلکے گرم پانی میں نمک ڈال کر، یعنی نمکین گرم پانی سے بار بار کلیاں کرنی ہیں۔ کچھ اور ایسی چیزیں جن میں سے جو بھی آپ کو موقع پہ مل جائے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوری سکون ملے گا اور چھالوں سے نجات ملے گی۔ پھٹکڑی پانی میں حل کر لیں اور اس سے کلیاں کریں۔ 1 کلو پانی، تقریباً 2 گرام پھٹکڑی، یہ محلول بنا کے رکھ لیں۔ یہ ماؤتھ واش کا کام بھی کرے گا۔ دانتوں میں سے گندگی اور خوراک کے ذرات اور میل کچیل نکالنے کے لیے پھٹکڑی کا پانی بہترین چیز ہے۔ انشاءاللہ منہ کے زخم، منہ کے چھالوں کو بھی سکون دے گا۔ اس کے علاوہ ایلو ویرا کا استعمال، ایلو ویرا کا گدا
پانی میں حل کر کے اس سے کلیاں کریں، اور اگر آپ منہ میں رکھ کے اسے چبا سکتے ہیں تو منہ میں رکھ کے چبائیں، اتنی دیر منہ میں رکھ سکیں جتنی دیر زیادہ سے زیادہ آپ منہ میں رکھ سکتے ہیں، یعنی منہ پانی سے بھر جائے تو تھوک دیں۔ ایرو ویرا کے استعمال سے بھی منہ کے چھالوں کو یقیناً سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کتھا جو پان پہ لگایا جاتا ہے، تیار شدہ کتھا، یہ تھوڑی مقدار میں چنے کے برابر منہ میں رکھ کے منہ بند کر لیں، جب پانی سے بھر جائے تو تھوک دیں۔ کتھے سے بھی منہ کے چھالوں کو فوراً سکون ملتا ہے۔ شہد والے پانی سے کلیاں کرنا، ہلکے گرم پانی میں شہد ملائیں اور اس سے کلیاں کریں، منہ کے چھالوں کو سکون دینے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کھانوں میں استعمال ہونے والا، ہمارے کچن میں موجود بیکنگ سوڈا، ہلکے گرم پانی میں 1 چٹکی 2 چٹکی 1 گلاس پانی میں بیکنگ سوڈا ملا کے اس سے کلیاں کریں۔ یہ نہ صرف تیزابیت کو ختم کرتا ہے بلکہ یہ کسی حد تک جراثیم کش بھی ہے، یعنی انفیکشن کو بھی ختم کرے گا، منہ کے چھالوں کو فوری سکون بھی دینے کے لیے بہترین چیز ہے۔ مگنیشیا پنسار کی دکانوں سے عام مل جاتا ہے۔ مگنیشیا کو گرم پانی میں ڈال کر کلیاں کرنے سے منہ کے چھالوں کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ یہ عام مل جانے والی چیز ہے۔ چائے کی پتی، چائے بنانے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے، یہ پتی بھی اگر منہ میں ڈال کر چبائی جائے اور جب تک منہ اچھی طرح پانی سے بھر نہ جائے اس کو تھوک دیں، یہ بھی منہ کے چھالوں کے لیے اور منہ کے چھالوں کی درد کو ختم کرنے کے لیے فوری سکون دینے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ناریل کا تیل عام مل جاتا ہے، تقریباً 1 چمچ منہ میں ڈالیں اور اس کو کلی کی طرح اچھی طرح گھمائیں، اچھی طرح کلیاں کریں، اچھی طرح اسے منہ میں گھماتے رہیں جیسے کلی کی جاتی ہے۔ روغن زیتون بھی اس سلسلے میں استعمال ہو سکتا ہے۔ دہی کھانے کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ 1 چمچ دہی منہ میں ڈال کر کلی کی طرح اسے گھمانا، اچھی طرح منہ میں رکھنا، زیادہ دیر تک منہ میں رکھنا، یہ بھی منہ کے چھالوں کو فوراً سکون دینے کے لیے بہترین ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں میں عرض کروں گا جو اس کو مستقل بنیادوں پر ٹھیک کریں۔ سب سے پہلے تو 80% معدے کی تیزابیت سے ہونے والا مرض ہے، اور معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین طریقہ پانی ہے۔ کوشش کریں کہ سردی کے موسم میں 8 گلاس سے کم پانی نہ پئیں۔ جب موسم گرم ہو رہا ہو تو پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے پانی کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا حسب موقع گرمی کے مطابق 10-15 گلاس تک پیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسبگول کا چھلکا، اسبگول کا چھلکا روزانہ نیم گرم دودھ میں ناشتے کے بعد پی لیا جائے۔ اگر لگاتار استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے منہ کے چھالے بار بار نہیں بنیں گے۔ قبض منہ کے چھالوں کی ایک وجہ ہے۔ اگر قبض کی صورت ہو تو پھل، خاص طور پر گدے والے پھل یعنی فائبر کا استعمال کریں۔ سبزیاں اور پھل ایسے استعمال کیے جائیں جن میں فائبر زیادہ ہو، خاص طور پر کدو کا رائتہ، مولی کا رائتہ، یہ پیٹ بھر کر کھائیں، یعنی چند دن دوائی سمجھ کر، خوراک سمجھ کر کدو کا رائتہ، مولی کا رائتہ اچھی طرح پیٹ بھر کر کھائیں۔ یہ منہ کے چھالوں کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کے لیے انتہائی مؤثر اور مفید ہے۔ اس کے علاوہ سفید زیرہ، سونف، پودینہ، سبز الائچی اور رائی، یہ 5 اجزاء ہم وزن لے لیں، ان کو بریک پاؤڈر کر لیں، آدھا چمچ ہر کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ کھائیں۔ یہ کم از کم 2 ہفتے استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے
मुंह के छालों को सुकून मिलेगा, मैदा ठीक होगा, तजाबियत को सुकून मिलेगा, और हमारे बहुत से दीगर मसाइल जैसा कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, उनके लिए भी ये नुस्खा मुफीद होगा। ज़हनी टेंशन, परेशानी और वसवास, दिमाग में जो वसवसे आते हैं, जो परेशान कुन ख्यालात आते हैं, ये नुस्खा उनके लिए भी बहुत मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। जी हकीम साहब, आजकल एक और मसला जो कि नहायत ही ज़्यादा लोगों के साथ है कि बाल गिरने लग जाते हैं, जिनकी वजह से आजकल के नौजवान भी बड़े परेशान हैं कि उनके बाल गिरते हैं। गिरते बालों का कोई इलाज बताएं, कोई काइंडली। ये हकीकत है कि गंजापन किसी भी पसंद नहीं, यानी बालों का गिरना वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। ख़ास तौर पर मर्द तो किसी हद तक गंजेपन को कबूल कर लेते हैं, लेकिन औरतों के लिए बालों का गिरना बड़े मसाइल में शामिल है। तो यहाँ कुछ चीज़ें अर्ज़ करूँगा, लगाने के लिए पहले, फिर बाद में खाने के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से गिरते बाल ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले ऐसा है कि हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा दही में लीमू निचोड़कर बालों में लगाएं। इसके लगाने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि बालों की जिल्द में ज़्यादा से ज़्यादा लगे। कुछ दिन के बाद कोशिश करें कि एलोवेरा का इस्तेमाल करें। एलोवेरा जेल को चम्मच से अच्छी तरह फेंटें, वो पानी की तरह नरम हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। इसको बालों में लगाएं। बालों की खुश्की दूर करने के लिए अगर खुदा न खास्ता सर में कोई जुएँ या लीखें हैं तो एलोवेरा इसके लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि यही मसाइल हैं जो बालों की जड़ों को कमज़ोर करते हैं। वो दूर हो जाएंगे तो खून की सप्लाई अच्छी होकर बालों को कुव्वत मिलेगी। इंशाल्लाह एलोवेरा भी बालों की जड़ों को साफ़ भी करता है, इलाज भी करता है, और ये हर तरह मुफीद साबित होगा। इसी तरह प्याज का पानी, इसे हम तिब्बी ज़बान में प्याज का अरक कहते हैं। प्याज निचोड़ कर, यानी कूट लें, कपड़े में डालकर निचोड़ लें, या जैसे भी इसका पानी निकल सकता है, इसका पानी निकाल लें और सर में उंगलियों के पपुटों की मदद से लगाएं ताकि अच्छी तरह बालों की जड़ों में लग जाए। लहसुन का इस्तेमाल, गिरते हुए बालों के लिए लहसुन इंतहाई मुफीद है। इसका तरीका यह है कि तकरीबन 50 ग्राम छिला हुआ लहसुन और 150 ग्राम जैतून का तेल, इनको आपस में ग्राइंड कर लें। ये अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा लगाने से अल्लाह के हुक्म से बालों को कुव्वत मिलेगी, बालों में कुदरती शाइनिंग आएगी और बालों में लचक और मुलायमियत पैदा होगी। लहसुन का इस्तेमाल ना सिर्फ बालों को कुव्वत देगा, बल्कि अगर बालों में कोई लीखें या जुएँ हैं तो वो भी अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा खुश्की, सर की खुश्की, बालों में खुश्की, इस आयल से, ये जो लहसुन का और जैतून का आयल बनेगा, ये बहुत मुफीद होगा। ज़्यादा खुश्की की सूरत में गिरते बालों की एक वजह खुश्की का बढ़ जाना भी है। सेब का सिरका इंतहाई मुफीद है कि चंद चम्मच सेब का सिरका बालों में लगाएं, सर की जिल्द में लगाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये कुदरती कंडीशनर का काम भी करेगा। इसके अलावा बेरी के पत्ते, बेरी के पत्तों को पानी डालकर ऐसे ग्राइंड कर लें जैसे मेहंदी होती है, मेहंदी की तरह घोट कर इसे इसी शक्ल में बना लें जैसे मेहंदी है। बालों में लगाएं, बाल साफ़ भी होंगे, कुदरती कंडीशनर भी है। आप देखेंगे कि बाल मुलायम और लचकदार हो जाएंगे, इनकी कुदरती शाइनिंग बढ़ेगी, बाल बढ़ोतरी की तरफ आएंगे। इंशाअल्लाह ताला
گرتے بالوں کے لیے بیری کے پتوں کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ انڈے کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سادہ سا طریقہ رکھیں کہ انڈے کو پانی ڈال کر پھینٹیں۔ جتنا انڈا ہے اتنا ہی اس میں پانی ڈال لیں، چمچ سے اچھی طرح پھینٹیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا رہنے دیں، کیونکہ اس سے قدرتی قوت ملے گی، اور اگر وٹامنز کی کمی ہوئی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ بالوں کی نشو و نما کے لیے، گرتے ہوئے بالوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ بالوں کو خوشبودار بنانے کے لیے، قوت دینے کے لیے، بالوں کو بڑھانے کے لیے، یعنی جن لوگوں کے بال، جن میری بہنوں کے، خواتین کے بال اچھی طرح نہیں بڑھ رہے، ان کے لیے ناریل کا تیل، ناریل کا اچھا تیل لیں جو خالص ہو۔ خالص ناریل کا تیل بالوں کے لیے انتہائی مفید ہے، قدرتی کنڈیشنر بھی ہے، علاج بھی ہے، اور بالوں کو طاقت بھی دیتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے روزانہ کی بنیادوں پر لگائیں، کہ اگر بالوں میں خشکی ہے تو وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی، اگر بالوں میں سکری ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، بال گرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آہستہ آہستہ گرنے بند ہو جائیں گے۔ جی حکیم صاحب بہت شکریہ۔ اچھا آج کل حکیم صاحب سردی کا موسم ہے، تو ہم بھی جب رات کو یار دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو دوست کہتے ہیں چلو جی چائے پینے چلیں۔ چائے کے متعلق کائنڈلی تھوڑا سا بتائیے گا کہ چائے ہماری صحت کے لیے کیسی ہے؟ اگر اسے قومی مشروب کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے، جو نہ صرف مردوں میں بلکہ خواتین میں بھی مقبول ہے، بلکہ عمر کے ہر حصے میں، صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں چائے بہت شوق سے پی جاتی ہے۔ اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی، میں دونوں پہ روشنی ڈالوں گا۔ چائے بناتے وقت تیز پتی نہ رکھیں، پتی کو بہت زیادہ نہ ابالیں، کیونکہ اس میں موجود کیفین ایک حد تک ملے تو بہتر ہے، اور چائے دن میں 2 سے 3 دفعہ پی لیں۔ اگر آپ نے ہلکی پتی والی چائے پینی ہے تو زیادہ دفعہ بھی پی سکتے ہیں۔ چائے میں موجود کیفین ہمارے نروس سسٹم کو ایکٹیو کرتی ہے، نتیجتاً ہمارے دماغ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور سستی دور ہو جاتی ہے، جسم ایسی ہو جاتا ہے جیسے اس کو قوت مل گئی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک حد تک ہے۔ اگر پتی کا زیادہ استعمال کیا جائے، زیادہ چائے پی جائے، تو معدے میں تیزابیت کو بھی بڑھاتی ہے۔ اب دیکھیں جن لوگوں کے سینے میں جلن ہو، معدے میں، خوراک کی نالی میں جلن ہو، اور وہ چائے بھی پی رہے ہوں، تو آپ صرف چائے کا پرہیز بتا دیں، اللہ کے حکم سے ان کی سینے کی، خوراک کی نالی کی، معدے کی تیزابیت کم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس میں موجود کیفین تیزابیت کو بڑھاتی ہے۔ یہ وہی تیزابیت ہے جو خون کو گاڑھا کر کے کولیسٹرول پیدا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یورک ایسڈ کے بننے کے عمل میں بھی معاون ہوتی ہے۔ یعنی یہی کیفین ہے جو نہ صرف دردوں کو دور کرتی ہے، بلکہ جب اس کا معدے کی تیزابیت سے کیمیکلی ایکشن ہوتا ہے تو یورک ایسڈ بڑھنے سے یہ دردوں کا باعث بھی بنتی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ فوری طور پر جو فائدہ ہے وہ تو جسم کی دردوں کو دور کرنا، جسم کو چست کرنا ہے، لیکن اگر بے حد زیادہ چائے استعمال کی جائے، تیز پتی والی کی جائے، اور بار بار چائے پی جائے، تو یہ یورک ایسڈ بڑھنے کا باعث بھی بنے گی، کیونکہ جن چیزوں سے معدے کی تیزابیت بڑھتی ہے وہی چیزیں یورک ایسڈ بننے کے عمل میں معاون ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس سے مختلف پرابلم جیسا کہ بلڈ پریشر، انجائنا، شوگر، یہ ہو سکتے ہیں۔ شریانوں میں تنگی آ سکتی ہے، شریانوں میں سکڑاؤ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بھی کولیسٹرول خون میں بڑھے گا، یورک ایسڈ بڑھے گا، تو شریانیں تباہ ہوں گی، شریانیں
اس کے برے اثرات سے ضرور متاثر ہوں گی۔ اس لیے جہاں چائے کے بہت سے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی چائے پئیں کوشش کریں کہ 1 کپ چائے پینی ہے تو اس سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیں۔ اگر پتی کچھ تیز بھی ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چونکہ چائے والی پتی تھوڑی سی پیشاب آور بھی ہے تو پیشاب کے ذریعے بھی تیزابیت کم ہو جاتی ہے، یورک ایسڈ کم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی چائے پئیں پہلے پانی کا 1 گلاس ضرور پی لیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ چائے میں چینی کا بے دریغ استعمال نہ کریں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ہر آنے والا دن چائے میں سے چینی کم کرتے جائیں۔ چینی کا زیادہ استعمال بہت سارے مسائل کو جنم دیتا ہے، تو کوشش کریں کہ ہلکا سا گڑ استعمال کر لیں، ہلکی مقدار میں شکر استعمال کر لیں، لیکن چینی کا زیادہ استعمال خاص طور پر چائے میں معدے کی تیزابیت کے لیے اور جگر کی تیزابیت کے لیے یہ باعث بن سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ حکیم صاحب۔ اچھا حکیم صاحب، یہیں پہ سردیوں کے حوالے سے یہ جو تل ہوتے ہیں سفید بھی ہوتے ہیں، میرے خیال میں کالے بھی ہوتے ہیں، جی بالکل ایسے ہی۔ ان کے بارے میں کائنڈلی تھوڑا سا انفارمیشن دیجیے گا، یہ انسانی صحت کے لیے کیسے ہیں؟ انسانی صحت کے لیے تل انتہائی مفید ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کریم کی یہ نعمت اس لحاظ سے بہترین ہے کہ بکرے کے گوشت سے زیادہ طاقت اس میں ہے، کیا بات ہے! اور فوائد میں بہت سی چیزوں کے لیے بکرے کے گوشت سے زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ بچوں کو، بڑوں کو جب پیشاب زیادہ تنگ کرتا ہے، جب پیشاب زیادہ آتا ہے تو ایسی صورت میں تل کے استعمال سے اللہ کے حکم سے پیشاب کنٹرول ہونے لگ جاتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے لیے جہاں آپ بہت سے قیمتی نسخے استعمال کرتے ہیں، اگر 1 چمچ روزانہ تل استعمال کیے جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے گوناگوں فوائد ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ تل معدے کی تیزابیت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو پانی میں بھگو دیں، 1 گلاس پانی میں 1 چمچ تل بھگو دیں، صبح 1 گلاس دودھ شامل کر کے گرائنڈ کر کے پی لیں۔ تل فوائد کے اعتبار سے کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معدے کی اصلاح بھی ہو جائے گی، معدے کی تیزابیت کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہوں گے۔ تل بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو ہر طریقے سے استعمال کروائے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ تل بریک کر کے دہی میں ملا کر بالوں میں بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ بالوں کی نشو و نما کے لیے، بالوں کو طاقت دینے کے لیے تل دہی میں ملا کر لگانا انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے دردوں کے مریض تل سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ تل بریک کر لیں، نیم گرم دودھ ہلکی پتی والا 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کھائیں، اللہ کے حکم سے جوڑوں کے دردوں کو فائدہ ملے گا۔ ایسے لوگ جن کا وزن کم ہو، جو اپنا وزن کچھ بڑھانے چاہتے ہوں، ان کے لیے تل انتہائی مفید ہے۔ قد بڑھانے والے نسخے میں بھی تل کا شمار ہوتا ہے، یعنی اگر آپ بچوں کو قد بڑھانے کے لیے تل کا استعمال کروائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انہیں فائدہ دے گا۔ ان تمام طریقوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ معالج سے بھی مشورہ کیا جائے تاکہ بتایا جا سکے کہ بچے کو ضرورت کتنی ہے، کتنی مقدار میں تل جو اسے کھانے چاہیے، کیونکہ جہاں اس کے بہت سے فوائد ہیں، تلوں کا زیادہ استعمال چائے کی طرح معدے کی تیزابیت کو بھی بڑھاتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے جب معدے کا ذکر کیا ہے تو تل کو پہلے پانی میں بھگو لینا ہے، صبح اس میں مزید 1 گلاس دودھ شامل کر کے گرائنڈ کر کے پینے کے لیے بتایا ہے۔ اس کو مستقل طور پر محفوظ کرنے کے لیے گڑ کے ساتھ ملا کر رکھ لیں کہ تل اور گڑ 1 پاؤ تل میں 50 گرام گڑ شامل کر لیں، گڑ کو گرم کریں، تل مکس کر لیں، انتہائی لذیذ مستقل بنیادوں پر محفوظ بھی ہو جائیں گے،
اس کو کیڑا لگنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ اعصابی طور پر قوت کے لیے تل انتہائی مفید ہیں، عضلات کو قوت دینے کے لیے، جوڑوں کی دردوں کے لیے۔ اس کے علاوہ پنڈلیوں میں دردوں کے مریض اگر 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ تل کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ملے گا۔ جی بہت شکریہ حکیم صاحب، بہت مہربانی ماشاءاللہ جی۔ آج کا بھی پروگرام بڑا ہی زبردست تھا۔ جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو حکیم صاحب کی باتیں ہیں آپ تو سن ہی لیتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب تک بھی پہنچنی چاہیے، ان کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ تو لازمی ہماری ویڈیو شیئر کیجئے گا، آپ کی شیئرنگ کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔